ليلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ جی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صحیح. تو علماء فرماتے ہیں کہ قدر کے تین معنی ہیں. قدر کے تین معنی. تین معنی ہیں. صحیح. سب سے پہلے تو قدر بمعنی قدرت ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، قدر کا معنی قدرت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس لیے اس سورہ میں ابھی پڑھا گیا ہاں جی. کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ یعنی فرمایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہاں، من کل امر. ہر چیز کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتے اس میں ہر چیز کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں. فیصلہ لے کر اترتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ قدرت والی رات. قدرت یعنی قدر ہمارے فقہاء کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک بمعنی تقدیر ہوتا ہے. صحیح صحیح. آپ بخاری شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں تو باب القدر لکھا ہوتا ہے. صحیح. اور آپ جب وہ ایمان کی صفت پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں جی. کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر والقدر خیرہ وشرہ. جی جی جی. کہ ہر تقدیر اچھی یا بری اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. تو قدر کا معنی تقدیر. تقدیر تو یہ تقدیر کی رات ہے سبحان اللہ. کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں. اللہ. کون سے کس طرح کے فیصلے اور کس طرح سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اب میں تھوڑی سی اگر بیک گراؤنڈ میں جاؤں کہ ایک شب برات ابھی پیچھے گزری ہے. ہاں، اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ فیصلے ہو رہے ہیں. جی، فیہا یفرق کل امر حکیم. ہاں جی. کہ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی تفسیر میں اور دونوں آیتوں کی تطبیق فرمائی ہے کہ ادھر بھی یہ فرمایا گیا، ادھر بھی یہ فرمایا گیا. دونوں طرف قدرت، دونوں طرف فیصلے ہو رہے ہیں. دونوں طرف فیصلوں کی بات کی گئی ہے. ہاں، تو پھر کس رات میں ہے؟ ہاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ فیصلے اللہ تعالی شب برات میں فرماتا ہے. صحیح. اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ شب قدر میں فرشتوں کو سونپی جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ایک رات فیصلہ کرنے کی ہے اور ایک رات فرشتوں کو وہ سارا نظام مہیا کرنے کی اور عطا کیے جانے کی ہے. ایک ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں آج کی رات میں. تو اس لحاظ سے وہ بھی آیت بھی اور یہ آیت بھی اپنی اپنی جگہ پر بجا ہیں. دونوں ٹھیک ہوگی. دونوں میں تطبیق اور موافقت ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جسٹیفیکیشن ہوگی دونوں. صحیح. تو ایک معنی قدرت، قدر. ایک اس کا معنی ہے قدرت، اور دوسرا اس کا معنی ہے قدر و منزلت. سبحان اللہ. جیسے کہتے ہیں نا قدر و منزلت. جی. قدر کا معنی کسی کا مرتبہ بھی ہوتا ہے. مرتبہ جاننا. ہاں، مرتبہ. کہ یہ مرتبے والی رات ہے. سبحان اللہ. مرتبہ والی رات کا مطلب ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، جو اس رات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور اس کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، بیان کرتے خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اس کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اس کی عظمت بیان کی گئی سبحان ہے. اللہ. اس لحاظ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور تیسرا معنی قدر کا تنگ ہونا بھی ہوتا ہے. اچھا. قدر یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے یبسط الرزق، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے. ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. صحیح. اور اسی معنی میں وہ قرآن پاک کی آیت ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والا، ذنون مچھلی والا، جب وہ چلا غضبناک ہو کر، فظن أن لن نقدر علیہ، اس کا ترجمہ بعد نافہم لوگوں نے بڑا غلط ترجمہ کیا اور الٹا اعتراض کرتے ہیں اہل سنت پر. اور ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو کہ تم کیا قرآن پاک کے ساتھ کرتے رہے ہو بگاڑ.
انہوں نے ترجمہ کیا فظن ان لن نقدر علیہ، ہم کسی شخصیت کا نام نہیں لیتے، صحیح، کہ اس نے سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پکڑ نہیں سکتے. ہاں فظن، یونس نے سمجھا، حضرت یونس علیہ السلام نے ہمارے بارے میں سمجھا کہ ہم پکڑ نہیں سکتے، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. استغفر اللہ. دیکھو یہ نبی کی شان ہے کہ وہ رب کے بارے میں تصور کرے کہ رب مجھے پکڑ نہیں سکتا. جی یہ تو کفر ہے. جی، تو اس کا درست اس کا ترجمہ وہ ہے جو ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سبحان اللہ، سبحان رحمت اللہ، امام عشق و محبت نے فرمایا سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. قرآن کا ایسا ترجمہ کیا ہے کہ تقدیس خداوندی اور تقدیس رسالت کا صحیح پیرا دے کے دکھایا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اسی تو اعلیٰ حضرت ہوئے، جی ہاں، یہ ادنا حضرت تو پھر نہ کر سکے. فظن ان لن نقدر علیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کو یقین تھا کہ ہم ان پہ تنگی نہیں کریں گے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت ترجمہ. فظنہ، ظنہ کا معنی یقین بھی آتا ہے. یقین، جی جی ہاں، ان کو یقین تھا ان نقدر علیہ کہ ہم ان کے اوپر تنگی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. تو قدر کا معنی تنگ کرنا بھی ہوتا ہے. صحیح. پر اس کا پھر اس رات کے ساتھ پھر کیا مفہوم بنتا ہے؟ اس کا مفہوم اس رات کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ جگہ ہی تنگ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی ہاں، فرشتوں کے لیے جگہ قدم رکھنا مشکل ہو اللہ اکبر، اتنے فرشتے روئے زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں. تو یہ مفہوم ہوا تنگی کا. تنگی کا. اللہ اکبر. تو ان تین معانی کے لحاظ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیجیے ناظرین، تین معنی بیان کیے گئے، ایک تو قدرت والی رات، ایک قدر و منزلت والی رات، اور ایک تنگی سے مراد کے کثرت ملائکہ کے تنزل کی وجہ سے زمین پر جگہ تنگ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک مفہوم ہمیں بتایا گیا. انشاءاللہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شامل کرتے ہیں با احتشام سے. یہ سارا میں نے اپنی تفسیر سے ہی جی نکالا ہے. یہ بھی میں بلکہ بتا ہی دوں، میں دکھا ہی دیتا ہوں ناظرین کو کہ جتنا بھی مضمون آج بیان ہو رہا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، قبل واحد گرامی کی تفسیر برہان قرآن، اس کی 7ویں جلد ہے جس میں سورہ قدر کی تفسیر میں سے ہی آپ بیان کر رہے ہیں، اور یہ تمام چھپ چکا ہے، آ چکا ہے. آج ہم محظوظ ہو رہے ہیں بس سن کر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لطف ہر روز ملے تو آپ اس سے ضرور استفادہ کریں، ہم سے حاصل کریں یہ تفسیر، اور اس میں سے اسی طرح کے خوبصورت نکات جگہ جگہ ہر آیت کے نیچے آپ کو ملے گی انشاءاللہ.